السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فداکاری مادر و عزم ارادہ فرزند کا پہلا یونٹ ہم نے پڑھا تھا، پہلا حصہ ہم نے اس کا پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تازہ والد 10 سالگی شدہ بودم، تازہ یعنی حال ہی میں، والد 10 سالگی 10ویں سال کی عمر میں والد ہوا تھا، شدہ بودم یعنی میں حال ہی میں 10ویں سال کا ہو گیا تھا۔ روزی در اتاق جز مادرم کیسی نبود، ایک دن کمرے میں سوائے ماں کے کوئی اور نہیں تھا، یعنی میں اور میری ماں کمرے میں بیٹھی تھی۔ جو بھئی رنگ برادرم توجہ مرا جھلب کرد، بھائی کے بھائی کے رنگ نے میری توجہ کو اپنے اور کھینچ لیا۔ خود را بے سوئی جو بکشاندم، خود کو میں نے بے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ در جوبہ را باز کردم، اور جوبے کا جو دروازہ ہے یعنی جوبے کی جو چین ہے، بیگ کی جو چین ہے وہ میں نے کھول دی۔ قلم مورا برداشتم، میں نے قلم منہ کو یعنی پین کو میں نے اٹھایا۔ و بار رطوبت دہانم، روی مقوائی شرب کشیدن کردم، اور منہ کے رطوبت سے پانی سے اس کو تھوڑا لگا لیا، اور کارڈ بورڈ مکوائی کے اوپر یعنی کارڈ بورڈ کے اوپر میں نے کھینچنا اس کو شروع کر دیا، یعنی لکھنا شروع کر دیا۔ مادرم میری ماں کے مراقب من بود جو میرا خیال رکھتی تھی، گفت کہا، اگر خواہی نقاشی کنی، اگر تم نقاشی کرنا چاہتے ہو، برایت آب یاورم، تمہارے میں پھر آب لے آتی ہوں، پانی لے آتی ہوں۔ من چیزی نہ گفتم، میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش رہا۔ مادرم رفت و آب آورد، میری ماں میری خاموشی کو سمجھ گئی، وہ چلی گئی اور اس نے پانی لایا۔ وہ مقور را محکم روئے زمین نگاہ داشت، اور کارڈ بورڈ کو اس نے محکم اندازے سے زمین پر پکڑے رکھا، اس کا خیال رکھا یعنی اس کو پکڑے رکھا۔ قلم منہ را با پائے چپم گرفتم، میں نے قلم منہ کو پین کو اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ پکڑے رکھا، گرفتم۔ وان را، اور پھر اس کو در فنجان آب فروغ کردم، پانی کے فنجان میں، پانی کے پیالے میں میں نے اس کو ڈبو دیا۔ و لکھی کرمیزی، اور سرخ کچھ لکیریں روی مقوا کشیدم، میں نے کارڈ بورڈ پر کھینچی ہے، یعنی کچھ لکیریں میں نے ماری ہیں۔ از خوشحالی دہانم باز شد، یہ لکیریں کھینچنے کے بعد میرا منہ جو ہے خوشحالی سے، خوشی سے کھلا ہی رہ گیا۔ وہ با چہرہ خندان بے روی مادرم نگاہ کردم، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ میں نے اپنی ماں کی اور دیکھنا شروع کیا۔ از آن روز بعد، اس دن سے لے کر اس کے بعد، ساعتہا کئی گھنٹے، روئے کف اتاق می نشستم، میں کمرے کے چھت پر بیٹھتا تھا۔ و در حالی کی وسائل نقاشی در دور و برم پراکنده می شد، اور نقاشی کی جو چیزیں ہیں وہ کبھی میرے دور تو کبھی میرے قریب بکھری پڑی ہوتی تھی۔ بھی نقاشی می پرداختم، میں نقاشی کرنے کے لیے لگ جاتا تھا۔ فقط غاغا از پدر یا مادرم خواہش می کردم، صرف کبھی کبھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے میں چاہتا تھا، یعنی ان سے گزارش کرتا تھا، کاغذ را بھی کف اتاق بچسپانند، کہ وہ کاغذ کو میرے دیوار کے چھت کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ میرے کمرے کے جو کف کے ساتھ چھت کے ساتھ اس کو وہ چپکائیں یعنی بند رکھیں۔ بدین ترتیب، اس ترتیب سے کم کم نقاشی را نیز یاد گرفتم، آہستہ آہستہ میں نے نقاشی کو سیکھ لیا۔ سالہا گذشت، سالوں گزر گئے، و من بر اثر سعی و کوشش خود، اور میں اپنی کوشش اور سعی کی سعادت سے، و زحمات شبانہ روزی، اور رات دن کی جو تکلیفیں ہیں، مادرم پیوستہ در حال پیش رفت بودم،
جو میں رات دن محنت کرتا تھا، زحمات تکلیفیں اٹھاتا تھا، اور میری ماں ہمیشہ میری پیش رفت کے پیچھے تھی، یعنی چاہتی تھی کہ یہ آگے بڑھے، اس کام میں آگے چلے۔ اوقات خود راہ میں اپنے اوقات کو غالباً نقاشی، کبھی کبھار میں نقاشی کے ساتھ گزارتا تھا، و زمانی با خواندن کتاب و نوشتن خلاصه‌ای ازن می گذراندم۔ کبھی کبھار میں نقاشی کرتا تھا اور بیشتر وقت میں کتاب پڑھنے کے ساتھ اور جو کچھ پڑھا اس کے خلاصے لکھنے میں گزارتا تھا۔ کم کم بے نوشتن علاقی بیشتری پیدا کردم۔ آہستہ آہستہ میں نے لکھنے کے ساتھ زیادہ محبت جو ہے شروع کر دی ہے۔ مادرم ہمیشہ نوشتہ ہی مرامی پسندید۔ میری ماں ہمیشہ میرے لکھی ہوئی چیزوں کو پسند کرتی تھی و مارا در ان کار تشویق می کرد، اور مجھے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے تشویق کرتی تھی، شوق دلاتی تھی۔ پزشک مدتی با مادرم صحبت کرد۔ ڈاکٹر ایک مدت تک میری ماں کے ساتھ میرے بارے میں بات کرتی تھی۔ ڈاکٹر میری ماں کے ساتھ بات کرتا تھا۔ سر انجام آخر کار بعد از چند روز، کچھ دنوں کے بعد رفت، وہ چلا گیا و آمد اور پھر واپس آ گیا۔ قرار بر این شد، اس بات پر انہیں قرار ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ اتاقی جداگانہ برائے من ساختہ شود، کہ میرے لیے ایک الگ سا کمرہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تا پزشک طب تواند دستگاههایی در آن نصب کند، تاکہ وہ اس میں وسائل جو ہیں ایکسرسائز کی ان کو نصب کرے۔ و من ہر روز، اور میں ہر دن مدتی با آنہا ورزش کنم، ان چیزوں کے ساتھ، ورزش کی چیزوں کے ساتھ میں ورزش کروں۔ اما پدرم ان قدر پول نداشت، لیکن میرا باپ جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تا اتاقی جداگانہ برائے من بسازد، کہ وہ میرے لیے ایک الگ سا کمرہ بنائے۔ دو دن بعد نیمہ شب، آدھی رات، صدای مرا از خواب بیدار کرد۔ ایک آواز نے مجھے نیند سے جگا ہی دیا۔ از پنجرہ کے به بیرون نگاه کردم، کھڑکی سے جب میں نے باہر نظر کری، مادرم را دیدم کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ سطل آب کی جو بالٹین پانی لی ہوئی و ظرفی سیمان اور سیمٹ سے بھری ایک باٹھی کو در جلوی پایش گذاشته است، اس نے اپنے پاؤں کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مادرم پایه دیواری را بالا می برد۔ میری ماں دیوار کا جو پایا ہے اس کو آگے لے رہی تھی، یعنی اوپر چڑھا رہی تھی، اس پہ اینٹیں چڑھا رہی تھی۔ و فردای آن شب، اس شام کے اگلے دن، وقتی پدرم پایه دیوار را دید، جب میرے باپ نے دیوار کا پایا بڑا بنا ہوا دیکھا، دهانش از تعجب باز ماند، اس کا منہ جو ہے حیرانگی کے ساتھ کھلا ہی رہ گیا۔ مادرم گفت، میری ماں نے کہا، اتاقی کریستی را می سازم، میں کریستی کا کمرہ بنا رہی ہوں۔ پدرم، خواہر و برادرارم را صدا کرد۔ میرے باپ نے میرے بہنوں اور میرے بھائیوں کو آواز دی و گفت اور کہا، این کار ماست، یہ ہمارا کام ہے، بیائی تا آن را تمام کنیم، آئیے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کریں۔ چند روز بعد، کچھ دنوں بعد، اتاق مطابق دستور پزشک آماده شده بود۔ کمرہ ڈاکٹر کے حکم کے مطابق تیار ہو چکا تھا۔ معالجات پزشک جوان حال مرا تا اندازه‌ای بہتر کرد۔ ڈاکٹر کے علاجوں نے مجھ جیسے جوان شخص کو کافی حد تک جو ہے بہتر کیا، ٹھیک کیا۔ مدتی نیز در یکی از بیمارستانهای لندن بستری شدم۔ ایک مدت تک میں لندن کے ایک ہسپتال میں کے بیڈ پر بھی رہا، یعنی وہاں بھی میرا علاج چلتا رہا۔ حال من روز بروز بہتر می شد، میرا حال دن بدن بہتر ہو رہا تھا، حتی می توانستم کم کم خوف بزنم، یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ اپنے
خوف کو اپنے ڈر کو دور کر رہا تھا. پزشک معالجم سفارش کرد. ڈاکٹر نے میرا علاج ریکمنڈ کیا سفارش کرد. از نوشتن با پائے چپ خودداری کنم. میں چاہتا تھا کہ میں بائیں پاؤں سے لکھنے کو جو ہے مسلسل کنٹینیو کروں. چون انکار در معالجی من تاثیر داشت، کیونکہ اس کام سے میرے علاج میں تاثیر جیسے پیدا ہوتی تھی، میری جسم کی نروس کام کرنا شروع کرتی تھی. من می خواستہ میں چاہتا تھا بے سفارش پزشک عمل کنم کہ ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن پر میں عمل کروں. اما برایم دشوار بود، لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ از نوشتن خودداری کنم، کہ میں لکھنا جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکوں. یہ میرے لیے مشکل ہوتا تھا. پس از مدتی ایک مدت کے بعد روزی متوجہ برادر کوچکم شد. میری توجہ جو ہے میرے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی کہ مشغول نوشتن انشاء بود، جو انشاء لکھنے کی طرف مائل تھا. فکری بخاطرم رسید. یہ فکر میرے دماغ میں آ گئی یا رچ بس گئی یا میرے ذہن میں خیال آ گیا. از وہ خواہش کرده میں نے اسے گزارش کی انچرا کی می گویم جو کہ میں کہوں بنویسد وہ لکھے. برادرم قبول کرد. میرے بھائی نے اس بات کو مان لیا. ازن روز بعد اس دن سے لے کے آگے تک کاری من باز کو کردن بود. میرا کام کہنا شروع ہو گیا، یعنی بولنا، ڈکٹیشن دینا شروع ہو گیا. وقاری او نوشتن، اور اس کا کام لکھنا بنتا گیا. کم کم نوشتہ ہائی من مورد توجہ قرار گرفت. آہستہ آہستہ میری لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا گیا. مردم مرا بہ عنوان ایک نویسندہ شناختن. لوگوں نے مجھے ایک رائٹر کے طور پہ پہچان لیا. میری پہچان ہوئی. نوشتہ ہائی من در روزنامہ ہا و مجلہ ہا چھاپ شد. میری جو رائٹنگز ہیں وہ نیوز پیپرز میں، میگزینز میں چھپ رہی تھی. وہ بدین ترتیب، اور اس طریقے سے، اس ترتیب سے کودک یہ ناقص، ایک ناقص لڑکا، وہ افلیج اور فالج زدہ لڑکا، در اثر فداکاری مادر، ماں کے فداکاری کی، ماں کی مہربانی کے اثر سے، وجہ سے، وہ عزم و ارادہ خود، اور اپنے عزم اور اپنے ارادے سے، توانست بہ شہرت و افتخار برسد، شہرت کو پہنچ گیا اور مقام افتخار یعنی فخر کے مقام پر پہنچ گیا. وہ مایہ سرافرازی خانوادہ، اور اپنے گھر والوں کی سرفرازی کا ذریعہ بن گیا. وہ کشور خود، اور اپنے ملک کی سرفرازی کا ذریعہ باشد یعنی بن گیا. تو یہاں جو ہے یہ اس کا دوسرا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.